السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنا باعث رحمت اور سننا باعث رفت ہے، اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نور کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی برکت سے کئی گمراہوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف اور ہر آیت کی اپنی شان اور اپنی فضیلت ہے، لیکن یاد رہے قرآن پاک کی بعض صورتوں اور بعض آیات کی فضیلت خاص طور پر بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، تو آج میں آپ کو ایک ایسی صورت بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ اس صورت کو پڑھیں گے یا اس کی تلاوت گھر میں لگائیں گے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر میں برکت کا نزول فرمائیں گے، اور ہر قسم کے شر کو اس گھر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کا شر، چاہے وہ جنات کا شر ہو، بیماری کا شر ہو، اللہ رب العزت اس شر کو ختم کر دیں گے۔ یہ بیان اسی کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، جو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، جو اپنے بندے پر بہت مہربان ہے، جو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے، کب مجھ سے مانگے گا، کب میں اس کو عطا کروں۔ میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ نفع دینا اور نقصان پہنچانا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے وہی وظیفہ، وہی ورد اور دعا پر اثر ہوتی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرما دیا کہ زندگی میں مشکلات ایک لازمی چیز ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کے ذریعے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام کاموں میں اللہ پر توکل کریں، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں۔ مدد اور کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر جائز مراد کے لیے اپنے رب سے اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی جائے، یہی سب پریشانیوں کا حل ہے۔ قرآن پاک کی سورت بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورت بقرہ اپنے گھر میں پڑھیے۔ اس کی فضیلت میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، غور سے سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان ذکر و عبادت سے اور قرآن کی تلاوت سے خالی ہوتے ہیں، اس طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ، بلکہ گھروں کو ذکر تلاوت سے آباد کرو، اور ذکر کے بعد افضل چیز اور بہت زیادہ فائدہ مند گھر والوں کے لیے وہ تلاوت قرآن ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رات کو کسی گھر میں سورت بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، اس گھر میں صبح تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: سورت بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور سورت بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورۃ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سورۃ بقرہ کو پڑھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سورۃ بقرہ کا علم حاصل کرو، جانو، کیونکہ اس کے اندر برکت ہے۔ جو اس کو ترک کرے گا، چھوڑے گا، وہ حسرت کرے گا قیامت کے دن۔ کس دن؟ جس دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی، جادوگر بھی اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ تو پکڑ لو سورۃ بقرہ کو۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے کہ وہ کون سا نام ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انکار کیا اور فرمایا، اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بنے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورۃ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں۔ سبحان۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کا مکان بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورۃ بقرہ پڑھی ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورۃ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑے نے بھی بھدکنا چھوڑ دیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بھدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر دیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بھدکنے کی کیا وجہ ہے۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا نہ چھوڑتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص اسے دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، بادل کی طرح یا صائباں کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی وہ ہر نعمت سے نوازا جائے
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے، تو اس صورت کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے گا۔ رزق میں ترقی اور برکت کے لیے یا کوئی کام بس سے باہر ہو اور کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو، یا کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہو تو سورۃ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نامناسب